اور عبادت بھی پورے شریر کی کرو. دیکھیے اللہ، یہ پورے شریر، ہاتھ کی عبادت، ہاتھ کی ایکسرسائز، اللہ اکبر، رکوع کر رہے ہیں آپ، یہ کمر کی ایکسرسائز، ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی ہونی چاہیے، کمر ایسی ہونی چاہیے رکوع میں. کوے کی چونچے مت مارو نماز پڑھتے وقت. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، قل اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اکبر، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان سبحان اللہ الحمد للہ، اللہ اکبر، کوے کی چونچے مار کے بھاگ رہے ہیں، نہ کمر سیدھی نہ قیام صحیح. تو آپ پہلے رکوع میں جائیں اور یہ انگلیاں کھلی رہیں، یہ رکوع سیکھو. نمازیں تو بہت پڑھی ہوں گی، سیکھو یہ انگلیاں کھلی ہوں، مضبوط طریقے سے گھٹنا پکڑو، ہاتھ ٹائٹ کرو سیدھے، اور کمر بالکل سیدھی. اس کے بعد پڑھو سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، ایسے نہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان رب العظیم ایسے نہیں، ایک ایک جملہ صاف، ایک ایک لفظ صاف. سبحان ربی العظیم، ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 بار، 5 بار، 7 بار، کم سے کم 3 بار اس کو پڑھیے. لیکن کب؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تب تک کمر سیدھی. پہلے پکڑو گھٹنا، کمر سیدھی. جب آپ پوری طریقے سے جب رکوع میں چلے جائیں اور آپ کی کمر جب بالکل سیدھی ہو جائے، اس کے بعد پڑھو سبحان ربی العظیم. کمر سیدھی کرنے میں بھی تھوڑا سا وقت لگے گا، یا تو گئے اور جانے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی سبحان ربی العظیم. ابھی سبحان ربی العظیم، ابھی پکڑا نہیں پوری طریقے سے سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ. جب تک پکڑا تب تک 3 پورے ہو گئے. سب اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ماری کوے کی چونچ، ہو گئی. 4 منٹ میں 4 رکعت پڑھ کے نکل گئے. چلو یہ نماز پڑھ رہا تھا کہ چوچو کا مربع تھا، یہ کیا تھا؟ اور پھر کہتا کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، اتنی نماز بھی پڑھ رہا ہوں. ارے ایسی نماز؟ شاید ایسی نمازوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج ممبر و محراب. آج اس سجدے کی ضرورت ہے. آدمی دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، ناک اپنی زمین پر رگڑے، ماتھا اس کا زمین پر ہو. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، کہاں چلی گئی تمہاری وہ نمازیں، تمہارے وہ سجدے کہ جب تم سجدے میں اپنا سر رکھتے تھے اور بارشیں نہ ہوا کرتی تھیں، قحط پڑا ہوتا تھا، تم مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے تھے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو جائیں گی. ایک سجدہ کرتے تھے، اور اس سجدے میں جب رب کو پکارتے تھے تو ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھتا تھا کہ چاروں طرف سے بادل چھا جاتا تھا. اور جب تک تم نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگتی تھی. کہاں چلی گئی وہ تمہاری نمازیں؟ کہاں چلی گئی تمہاری وہ عبادتیں؟ آج تم سجدے میں جاتے ہو، کہتے ہو اللہ میرا حال دیکھ، اوپر سے آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دیکھ. ایک ہماری بھی نمازیں ہیں، ادھر بھی سجدہ، اللہ سے بھی مدد، غیروں کے سامنے بھی دامن پھیلے ہوئے. کہاں سے صدا سنیں؟ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ او میرے بندے تجھے نماز میں کیا ملے گا؟ تیرا دل لگا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو معبود سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے اللہ کو مشکل کشا جانا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو حاجت روا مانا ہی نہیں ہے. نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ تیرے باپ دادا پڑھتے آئے ہیں. ارے نماز تو ساری مشکلوں کا حل تھا. نماز کے لیے تو حکم ہے، نماز کے لیے تو یہ حکم ہے کہ آئے میرے بندو صبر میں، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو.
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چلیے آج تم سے ایک سوال کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ غور سے سن رہے ہیں میری بات۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزیں پیش کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا کہا؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ کتنی چیزیں بتائیں؟ دو۔ تو کہنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین والمصلین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ دونوں باتیں جب کہیں تو دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے نا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین، مدد کہہ رہا ہے اللہ صبر اور نماز کے ذریعے مانگو، لیکن آگے کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا اس نے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ کبھی سوچا کیوں؟ اور کبھی آپ نے مولانا لوگوں سے سوال کیا کہ یہاں دو چیزیں بتائیں اللہ نے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، تو آگے یہ کیوں کہا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے؟ عبادتوں میں توحید کے بعد، کلمے کے اقرار کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، لیکن آ کیا رہا پہلے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر آ رہا ہے بعد میں صلاۃ آ رہا ہے، یعنی پہلے صبر اور بعد میں نماز، ان دونوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ پہلے نماز آنا چاہیے لیکن پہلے صبر آ رہا ہے، کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تقریر میں نے کہیں نہ کی ہو، یہ جملے میں نے ابھی تک کہیں نہیں بولے ہوں۔ تو سنو، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ یہاں مشکل چیز کو اللہ نے پہلے پیش کیا ہے۔ اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام پہنچ گیا، مؤذن حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ہم وضو بنا کر نماز کے لیے جا رہے ہیں، ابھی مسجد میں پہنچے نہیں کہ کسی نے راستہ روک کر کہہ دیا آپ کا بیٹا بہت سیریس ہے، آپ کی ماں بہت سیریس ہے، تڑپڑا رہی ہے۔ میرے بھائیو یقین مانیے کہ ایسے موقع پر انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اپنا بیٹے کا جب بیماری کا نام سنے گا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مسجد کے دروازے تک بھی نہ جائے اور وہیں سے پلٹی مار دے کہ نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ لوں گا، قضا بھی ہو جائے گی، لیکن بیٹے کو وقت سے پہلے ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل لے جاتے ہوئے دیر ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ تم نے 10 منٹ دیر کر دی، اگر 10 منٹ پہلے لائے ہوتے تو میں بچے کو بچا لیتا۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر انسان پر صبر نہیں ہوتا ہے، صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز تو تم پڑھ ہی لوگے، نماز تو پڑھنا بہت آسان کام ہے، لیکن بیٹے کی بیماری، ماں کی اور باپ کی بیماری سوچ سن کر تم پہ صبر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر صبر کا دامن تمہیں نہیں چھوڑنا ہے، اس موقع پر صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ صبر، آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا بچہ انتقال کر گیا تھا اور وہ اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کے رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا اللہ کی امانت ہے، لے لیا، چلو تم صبر کرو۔ وہ پہچان نہیں سکی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس نے کیا کہا؟ ارے چل جا یہاں سے۔ آ گیا صبر کر صبر کر، صبر صبر کر چلانے والا، جس کی اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، تو کیا جانے۔ اس نے محمد رسول اللہ سے یہ کہہ دیا، اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے۔ بھائی ایسی موقع پر کیا کہا جائے جب وہ اپنے بچے کی موت پر صبر نہیں ہو رہا ہے، اس سے صبر نہیں کر پا رہی ہے، وہ تنبیہ کرنا تھا، کر دیا، آگے بڑھ گئے۔ بعد میں اس عورت سے 1-2 دن کے بعد کسی نے کہا تم نے جس آدمی سے یہ جملہ کہا جانتے ہو کون؟ وہ محمد الرسول اللہ تھے، ہیں وہ اللہ کے نبی تھے جن کو میں نے یہ بولا تھا۔
کہ ہاں 3-4 دن کے بعد وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہتی ہے مجھے معاف کر دیجئے اللہ کے نبی، میں آپ کو پہچان نہیں سکی۔ اب سنیے یہاں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں آپ کو پہچان نہیں سکی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ نے مجھے اس دن صبر کی تلقین کی تھی، میں صبر کر رہی ہوں۔ اے اللہ کے رسول مجھے صبر آ گیا، میں نے صبر کر لیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ سے کہا چل چل، تو کیا جانے، جس کے اوپر گزرتی وہ جانتا، مجھے صبر آ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے کیا کہا، نہیں 4 دن کے بعد صبر آیا ہے نا، نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت پہنچے، اسی وقت صبر کیا جائے، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، 2 4 5 6 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ آج اگر 4 دن کے بعد تمہیں صبر آیا ہے تو کیا آیا ہے، اصل صبر تو اس دن تھا جس دن تمہارا بیٹا مرا تھا اور تم اپنے بیٹے کے قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، اور اس وقت میں کہہ رہا تھا صبر کرو، اس وقت تم صبر کرتی تو تمہیں اجر ملتا، تمہیں انعام ملتا، تمہیں اللہ کے یہاں ثواب دیا جاتا۔ 4 دن کے بعد معافی مانگ رہی ہو اور کہہ رہی ہو کیا مجھے صبر آ گیا۔ آج صبر کا کوئی بدلہ تمہیں نہیں ملے گا۔ صبر تو وہ ہے جو مصیبت کے وقت آدمی کرے، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ صبر کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ صبر یہی نہیں ہے ایک گاؤں کا مکھیا ہے، پولیس اور SSP اور DM سے اس کے تعلقات ہیں، ہم غریب آدمی ہیں، اس نے پکڑا تھپڑا مارا اور ہم پٹ گئے، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اس کو، کیوں، مکھیا ہے، اچھے تعلقات ہیں، صبر کر لیا۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے، یہ ظلم کو سہنا ہے، یہ بزدلی ہے۔ آپ نے صبر نہیں کیا، آپ کے دل میں یہ تھا اگر آج اس کے پاور کے برابر میں ہوتا، یا اس کے برابر میرے پاس پیسہ ہوتا، یا یہ پوسٹ میری ہوتی، تب دیکھیں یہ کیسے ظلم کرتا، تب میں اس کو بتاتا۔ آپ ظلم صبر نہیں کر رہے ہیں، آپ ظلم سہ رہے ہیں، اور ظلم کو سہنا ایک اور جرم ہے، ایک اور پاپ ہے، ایک اور گناہ ہے، ایک اور یہ بزدلی۔ آپ نے، مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے، مسلم قوم ظلم سہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے اندر غصہ ہے، ہونا چاہیے، میں نہیں کہتا ہوں کہ غصہ آپ مت ہوئیے، میں کہتا ہوں کہ اگر غصہ آپ کے اندر ہے تو اس غصے کو پرورش کیجئے، اس غصے کو پالیے۔ میں تو آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ غصے کو پالیے، لیکن اس غصے کو آپ اپنے اندر پال پوس کر بڑا کریے، اور یہ غصہ وہاں دکھائیے جب آپ کا بیٹا شراب پیتے ہوئے گھر پہ آئے، تب آپ کا غصہ آنا چاہیے۔ آپ کی بیوی بے پردہ جب بازاروں میں گھومتی ہے، تب آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ اس غصے کو سنبھالیے، اور جہاں غصہ ہونے کی ضرورت ہے وہاں غصہ کیجئے۔ یہاں غصے کی ضرورت ہے، یہاں آپ کی بیٹی بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے، موبائل لیتی ہے، اپنے جیجا کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بہنوئی کے ساتھ سفر کر رہی ہے، اور دیور کی موٹر سائیکل پر بھابھی بیٹھ کر جا رہی ہے۔ آپ کے اندر غصہ آنا چاہیے، اور آپ اپنے چھوٹے بھائی سے کہیں تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے اپنی بھابھی کو، یعنی میری بیوی کو پیچھے بٹھایا، موٹر سائیکل پہ بٹھایا۔ اور ایک سسر کو اپنے داماد پر غصہ آنا چاہیے کہ تو نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر میری دوسری بیٹی جو تیری سالی ہے وہ تیری موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بازار یا اسکول کیوں گئی ہے۔ اس غصے کو سنبھالیے، اور اس غصے کی ضرورت ہے یہاں پیش کرنے کی۔ آپ اس غصے کو پروان چڑھائیے۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے اگر کوئی جیجا اپنی سالی کو اپنی بائک پہ بٹھا کر شاپنگ کراتا ہے، حرام ہے اگر کوئی دیور اپنی بھابھی کو بائک پہ بٹھا کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت شریعت ہے، نہ تیری بیوی کا قانون چلے گا، نہ تیرے باپ کا قانون چلے گا۔ یہاں قانون چلے گا تو فاطمہ کے باپ کا قانون چلے گا۔ اگر مسلمان ہو تو فاطمہ کے باپ کے قانون کو مانو، اپنی بیوی کے باپ کا اور اپنی بیوی کا قانون نہیں۔ شریعت شریعت ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا، جس کو برا لگتا رہے۔ اگر برا لگتا ہے تمہیں تو اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اگر میری بات تمہیں چبھی ہے تو اللہ کی قسم میں اپنے جلسے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر میری بات کا برا نہیں لگا تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کیونکہ جب برا ہی نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہی کرو گے جو کرتے آ رہے ہو، اور جب وہی کرنا ہے جو کرتے آ رہے ہو تو پھر یہ جلسہ بیکار ہے۔ آپ کا یہاں
بیٹھنا بیکار ہے. رات کے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے تک یہاں بیٹھ کر اپنی آنکھیں پھوڑنا بیکار ہے, کیونکہ آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. میرے پیارے ساتھیوں, دین سننے آئے ہو نا, قرآن حدیث سننے آئے ہو. اس قرآن و حدیث کی ایک بات یہ بھی ہے, اور گرہ باندھو, اِنَّا عذابًا یوم القیامت, ان اشد عذابًا یوم القیامت المصورون. یہ یاد کریے. اور جتنے لوگوں کے موبائل مولانا جرجیز کی طرف لگے ہوئے ہیں سنیں, ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. قیامت کے دن سب سے سخت عذاب, سب سے خطرناک عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں کھینچتا ہوگا, جو دنیا میں سیلفیاں لیتا ہوگا, جو دنیا میں ایک اپنے موبائل سے, اپنے موبائل کے کیمروں سے کسی مولوی کی تصویر لیتا ہوگا یا کسی کی بھی فوٹو کھینچتا ہوگا. اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا, میں حدیث پڑھ رہا ہوں, مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت, معمولی عذاب نہیں, ہلکا عذاب نہیں, اِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا, عذاب کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا. المصورون, جو دنیا میں تصویریں کھینچتا ہوگا, تصویریں بناتا ہوگا. کھینچو, آؤ, میں نے کسی کو اجازت نہیں دی, اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی میری تصویر کو کھینچ کر اپنے ساتھ اگر لیتا ہے تو وہ سن لے اور سمجھ لے, اور اس جلسے کی اس حدیث کو سنانے کے بعد بھی اگر کوئی لے گا تو وہ یاد رکھے کہ اس نے نہ قرآن کو اہمیت دی ہے, نہ محمد الرسول اللہ کو اہمیت دی ہے. اس میں اور وسیم رضوی میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی نبی کو نہیں مانتا, تم بھی نبی کی حدیث کو نہیں مان رہے ہو, کوئی فرق نہیں ہے. اب لیجئے جلسہ ختم کرنے کے بعد میری سیلفی دیکھیں کتنے لوگ لیتے ہیں. میں نے کہہ دیا کہ اس میں اور وسیم رضوی میں کوئی فرق نہیں. اب جو محمد کا شیدائی ہوگا وہ میرا فوٹو نہیں لے گا, جو وسیم رضوی کا بھائی ہوگا وہ پھر بھی کھینچے گا. اب دیکھتا ہوں کہ کون محمد کا شیدائی ہے اور کون وسیم رضوی کا بھائی ہے. اب دیکھنا ہے مجھے. کھینچو فوٹو. نہیں مثال دینا چاہتا تھا لیکن آج دی ہم نے. آئے ہو جلسہ سننے, مذاق بنا کے رکھ دیا ہے دین کے جلسوں کو, مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. پرچونی کی دکان, کرانہ مرچنٹ کی دکان سمجھ لیا. جو سمجھ میں آیا وہ عمل کریں گے, جو نہیں سمجھ میں آیا چھوڑ دیں گے. یہ تمہارے باپ کی جاگیر چل رہی ہے. اسلام کے جو ہمیں پسند ہے وہ عمل کریں گے, جو پسند نہیں آیا وہ چھوڑ دیں گے. نہیں چلے گا. شریعت تو محمد الرسول اللہ کی ناپسند کو بھی ناپسند نہیں مان رہی ہے. یاد ہے اللہ کے رسول کا معمول تھا, عصر کی نماز پڑھ کے آپ اپنی ساری بیویوں کے گھر جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے. آپ کی جتنی بیویاں موجود تھیں ان کے گھر جاتے تھے, اور حضرت زینب کے گھر تھوڑا زیادہ بیٹھ جاتے تھے. کیوں کہ کسی جگہ کچھ ملتا نہیں تھا. اور زینب کیا کرتی تھیں, جو آپ کی بیوی تھی زینب بنت جحش, وہ کیا کرتی تھیں, ان کے پاس شہد تھا تو شہد کا شربت بنا کر اللہ کے نبی کو پلاتی تھی. تو بھوکے رہتے تھے, نہیں ملتا تھا. کتے کی دم 100 سال بھی رکھو گے نل کے پائپ میں اور اس کے بعد نکالو گے اور یہ سوچو کہ سیدھی ہو جائے گی, سیدھی نہیں ہو سکتی, وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. بالکل کتے کی دم سیدھی نہیں ہو سکتی ہے. ایسے ہی اتنا کہنے کے بعد بھی اس کا ضمیر دیکھو وہیں سے اٹھ رہا ہے, لگ رہا ہے مودی کا باپ ہے. کوئی پرواہ نہیں. ارے جب اتنا پیشاب لگتا ہے تو بیٹھتے کیوں ہو؟ اب اللہ جانے پیشاب کرنے گئے ہو یا موبائل پہ بات ہو گئی ہے, فلاں جگہ ملیں گے, سب یہاں ہیں. بیٹا جس اسکول میں تم پڑھتے ہو اس کا ہیڈ ماسٹر رہ چکا ہوں میں. جا کر دیکھ لو. یہاں جرجیز صاحب سن رہے, وہاں میلہ لگا ہے. آئی ہیں لپسٹک لگا لگا کے, ایسا لگ رہا ہے جیسے اپنے آدمی کا خون پی کے آئی ہیں. ایسی گہری لپسٹک, اور جلسوں میں بھی کریم اور پاؤڈر ایسا چپڑا ہوا ہے جیسے لگتا ہے کہ بھینس یا گائے کا گوبر لیپ لیا منہ پہ. جا کے دیکھو. اور ابھی میرے آنے سے پہلے جب ہم آ رہے تھے تب دیکھیے گا کیا حال تھا.
جہاں لڑکی وہی لڑکے، قسم خدا کی کئی جگہ مثال دے چکا ہوں، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے۔ سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے، موبائل لے کے وہ ادھر بولا وہ ادھر جا رہا ہے۔ حقیقت میں لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے۔ تو اپنی والی ہمیں دکھا دے، میں اپنی والی تجھے دکھاؤں، یہ میری والی ہو تیری والی ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ یہ حالت بنا رکھا، جلسوں میں بھی ہو رہا ہے، جلسوں میں بھی۔ کیا بول رہا تھا میں، بتائیے تو، کہاں تھا؟ حضرت زینب کے پاس وہ کہہ رہا تصویر کی بات تو نکل گئی۔ اب حضرت زینب بنت جہش کے یہاں گئے، بھوکے رہتے تھے، تو وہ کچھ شہد کا شربت بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتی تھی، تو تھوڑی دیر ہو جاتی تھی۔ جس کی کئی بیویاں ہوں تو بیویوں میں تو آپس میں ٹسنگ رہتی ہی ہے، اچھا ان کے یہاں زیادہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں اتنا ٹائم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو ساری بیویوں نے صلاح کر لی، کیا صلاح کی کہ اللہ کے رسول جس کے پاس بھی جائیں گے، زینب کے گھر سے نکل کے جس کے بھی پاس جائیں گے، ساری بیویاں نبی کی یہ ایک ہی بات بولیں گے کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی ایک پودا ہوتا ہے، مغافیر ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، اس کی بدبو آ رہی ہے آپ کے منہ سے۔ تو اب اللہ کے نبی زینب کے گھر سے نکلے، دوسری بیوی کے ہاں گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے، بدبو کہاں سے آئے گی؟ پھر آپ دوسری بیوی کے پاس گئے، انہوں نے بھی کہا بدبو آ رہی ہے۔ جب ساری بیویاں ایک ہی بات کہیں گی تو دماغ تو قبول کر ہی لے گا نا کہ اس کا سبھی ایک ہی بات کہہ رہی ہیں، تو اس کا مطلب بدبو۔ اور نبی اکرم کو بدبو سے سخت نفرت تھی، خوشبو بھی آپ اتنی لگاتے تھے کہ پسینہ بھی ٹپکتا تھا تو خوشبودار بن جاتا تھا۔ جس نبی کی حالت یہ ہو وہ بدبو کو کیسے پسند کرے؟ تو کہا کیا کھا کے آئے ہیں آپ زینب کے گھر سے؟ کہا شہد کا شربت پی کے آیا ہوں، اسی لیے بدبو آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا آج کے بعد شہد کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، شہد مجھ پر حرام، نہیں پیوں گا آج کے بعد، نہیں کھاؤں گا۔ تو شہد کو اللہ نے حلال کیا، اور نبی نے کیا کہہ دیا؟ آج کے بعد میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ غور کرو، تم اپنی مرضی سے جو چاہو پسند کر لو اور جو چاہو چھوڑ دو، وہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے شہد کو ناپسند کر دیا اور کیا کہا؟ آج کے بعد میں شہد کو نہیں پیوں گا، جاؤ شہد مجھ پہ حرام۔ فوراً آسمان سے جبرائیل وحی لے کر آ گئے اور کیا کہا؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا؟ اس قرآن کی آیت سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز حلال ہے تو اس کو حرام کرنے کا اختیار اور حرام کرنے کا پاور محمد رسول اللہ کو بھی حاصل نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ کیسے حاصل ہو جائے گا کہ ہمیں جو پسند ہو وہ عمل کر لیں اور جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے اس پر ہم عمل نہ کریں؟ جو چیز میری مرضی کے مطابق ہو اس کو ہم مان لیں اور جو چیز میری مرضی کے مطابق نہ ہو اس کو ہم چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب نبی اپنی مرضی کے خلاف شہد کو حرام نہیں کر سکتے اپنے اوپر؟ جب نبی کو یہ پاور حاصل نہیں ہے تو تمہیں یہ پاور اور ہمیں یہ پاور کس نے دے دیا ہے؟ اگر ان تصویروں کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی تصویر کی حفاظت ضرور کرتا۔ لیکن دیکھ لو دنیا میں عیسائی بھی موجود ہیں، عیسائیوں کے پاس عیسیٰ کی تصویر موجود ہے، یہودیوں کے پاس موسیٰ کی تصویر موجود ہے، داؤدیوں کے پاس داؤد علیہ السلام کی تصویر موجود ہے، ابراہیم کو ماننے والوں کے پاس ابراہیم کی تصویر موجود ہے، سب نے ہندو بھائیوں کے پاس کرشن جی کی، رام چندر جی کی، شنکر جی کی، گنیش جی کی، ان کی تصویریں موجود ہیں۔ اگر دنیا میں کسی نبی کی تصویر موجود نہیں ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اگر آج نبی کی تصویر
تصویر ہوتی تو کوئی آدمی نماز پڑھنے مسجد میں جاتا ہی نہیں, کوئی آدمی اللہ کے نبی کے روضہ اقدس پہ جاتا ہی نہیں, وہاں درود پڑھتا ہی نہیں. وہ اللہ کے نبی کی تصویر کو اپنے گھر لگا لیتا, وہ نبی کی تصویر پہ ہار یا مالا ڈال دیتا, یا تصویر کو اپنے گھر میں لگا کر 7 چکر اسی کے لگا کے کہہ دیتا کہ حج ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں, وہ نبی اکرم کی تصویر کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لے کر اس کا تعویذ بناتا, اس کو پہنتا, اور پھر نبی کا فوٹو اخباروں میں چھپتا, نبی کا فوٹو پیپروں میں آتا, اور کبھی اس کی کٹنگ ہوتی اور وہ پیروں کے نیچے روندا جاتا. اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی یہ رسوائی اور بے عزتی گوارا نہ تھی. میرے بھائیوں, اس لیے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کی کوئی تصویر دنیا میں باقی نہیں چھوڑی ہے, نبی کا کوئی فوٹو باقی نہیں چھوڑا, بلکہ نبی کی زبان سے یہ کہلوا دیا, اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ. دنیا میں قیامت کے دن جہنم کے اندر سب سے سخت عذاب اس کو دیا جائے گا جس نے دنیا میں تصویریں بنائی ہوں گی, تصویریں کھینچی ہوں گی. اس سے کہا جائے گا ان تصویروں میں تو جان ڈال, ان تصویروں میں تو روح ڈال, اور ظاہر ہے کہ ان تصویروں میں وہ روح ڈال نہیں سکتا. پھر اللہ کی ایک پیدا کردہ مخلوق کی تو نے تصویر کیوں بنائی؟ جب اس میں جان ڈالنے کی طاقت نہیں تھی تو نے کیوں؟ اے شادیوں میں دولہا اور دلہن کے فوٹو کھینچنے والوں, اے اپنے بستروں پر, اپنے بیڈ پر شادی کا میاں اور بیوی کا فوٹو لگا کر بیڈ پر چپکانے والوں, میاں اور بیوی کی تصویر اپنے کمرے میں لٹکانے والوں, تیار ہو جاؤ. اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب انہی کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں کھینچتے ہیں, دنیا میں تصویریں بناتے ہیں. اور سب سے زیادہ سخت عذاب اکلت بسلیوت بجہنم یومئذ لہا, قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی. جہنم کے اندر 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی اور جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا, جہنم چیخ رہی ہوگی. اور سنو, ہاں سنو, قرآن سننے کے لیے بلایا, حدیث سننے کے لیے جرجیز کو دعوت دی, تو سنو, ہاں سنو, جہنم جب کھینچ کر لائی جائے گی, اللہ کہے گا اے جہنم کیا چاہتی ہے؟ جہنم چیخے گی اور کہے گی اکلت بسلاس, اے اللہ میرے اندر 3 قسم کے لوگوں کو پہلے ڈال, 3 گناہگاروں کو میرے اندر پہلے ڈال. اللہ کہے گا اے جہنم بتا تیرے اندر 3 کون سے گناہگاروں کو ڈالو؟ سب سے پہلے وہ نام لے گی, اے اللہ عقوق الوالدین, ماں باپ کے ستانے والوں کو, ماں باپ کو رلانے والوں کو جہنم میں میرے اندر سب سے پہلے پھینک. دنیا میں جو اپنے ماں باپ کو ستایا کرتے تھے, ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتے تھے, ماں باپ کو نظر انداز کرتے تھے, ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتے تھے, پال پوس کر ماں باپ نے بڑا کیا, ان کو اذیت اور تکلیف دیتے تھے, ان کو تو جہنم کے اندر میرے پیٹ میں پہلے ڈال. اللہ جہنم کی خواہش پوری کرے گا اور ماں باپ کے نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. پھر جہنم کہے گی شیخ زانن, اے اللہ میرے اندر بوڑھا آدمی جو دنیا میں زنا کرتا تھا, بوڑھے لوگ جو دنیا میں زنا کرتے تھے, بڑھاپے کے باوجود وہ لڑکیوں کی جسموں سے کھیلا کرتے تھے, ان کی عزتوں کو تار تار کرتے تھے, ان کو بہلا پھسا کر اور ان کو غلط کام کے لیے آمادہ کرتے تھے. اے اللہ ان بوڑھے, ان بزرگ زناکار لوگوں کو تو میرے اندر ڈال. نوجوان سے تو ایک بار غلطی ہوتی ہے, وہ جوانی کا نشہ ہے, حالانکہ وہ بھی جہنم میں سزا بھگتیں گے, وہ اپنے حساب کتاب کے بعد جہنم میں جائیں گے, لیکن جہنم جن کو مانگ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر بوڑھے زناکاروں کو, بوڑھے زانیوں کو تو میرے اندر ڈال, جنہوں نے بڑھاپے کے بعد بھی, جبکہ اس عمر میں شہوت کم ہو جاتی ہے, اس عمر میں شہوت کی کمی ہو جاتی ہے, اس کے باوجود انہوں نے لڑکیوں کی عزت سے کھلواڑ کیا. اے اللہ اس بوڑھے زانی کو تو جہنم کے اندر ڈال. اللہ بوڑھا زنا کرنے والے بوڑھوں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا. کہ اللہ ایک مخلوق اور رہ گئی ہے, تو اس کو بھی میرے اندر ڈال. اللہ کہے گا بتا کون سی مخلوق ہے؟ المصورون,
जहन्नम चीख कर कहेगी तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को, फोटो बनाने वालों, फोटो खींचने वालों को अल्लाह जहन्नम मुतालबा करेगी, जहन्नम पूछेगी, जहन्नम अल्लाह से मांगेगी और अल्लाह जहन्नम की फरियाद पूरी करेगा और जहन्नम में इन तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को भी डाल दिया जाएगा। एक चीज होती है मजबूरी में किसी चीज की इजाजत देना। पासपोर्ट बनवाना है, जरूरत है। आधार कार्ड में आपका फोटो लगना है, जरूरत है, खींच सकते हो। बैंक में पासबुक के अंदर और बैंक में आपका फोटो लगना है, आप दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में आपका फोटो लगेगा, आप दे सकते हैं। ये चीज जायज है, जरूरत है, आप दीजिए। बिना जरूरत क्यों? एक आदमी वीडियो में किसी की तकरीर रिकॉर्ड करता है लेकिन अपने पास रखने के लिए तो गलत है, लेकिन उसको आम करता है और जाहिर करता है और दूसरी जगह पहुंचाता है तो एक ज़रूरत है, क्योंकि ये तकरीर आज ज़िक्रा में हो रही है तो जाहिर है कि इसको यूपी और बिहार और उड़ीसा वाले नहीं सुन पा रहे हैं। अब वो चाहता है कि ये तकरीर जो ज़िक्रा में हुई पूरा हिंदुस्तान सुने, पूरी दुनिया सुने और उसको नश्र करके दूसरी जगह पहुँचा रहा है। तो ऐसी जगह पर उसकी वीडियो बनाकर तकरीर की गर्ज से डाला जा सकता है।